ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال۔ جب بھی کسی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ کیا کہے؟ اللہ آسمان پر ہے۔ وہ کیا کہے؟ اللہ آسمان پر ہے۔ یہ ایمان کی شرط ہے، یہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عدم وجود کے قائل ہیں ان کے لیے بھی رد ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اس آیت کا ترجمہ کریں، کسی سے کروا لے، میں نہیں کرتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے حبیب ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، اپنی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، نبی کریم کی نظر کہاں اٹھتی تھی؟ آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ آسمان میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی طرف کیوں اٹھتی تھی؟ اگر اللہ صوفیوں کے گورکھ دندوں کے مطابق ہر چیز میں ہر جگہ کے اندر تھا، نبی کریم ایسے کر کے مخاطب کیوں نہیں ہوئے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، پیارے حبیب ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، ہمیں پتا تھا آپ کی نظریں کیوں اٹھ رہی ہیں، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کا رخ تبدیل کر دیا۔ بتائیے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا اس سے امن میں آگے ہو جو کہاں پہ ہے؟ آسمان میں۔ ام امنتم من فی السماء، کیا اس سے امن میں آگے ہو جو کہاں پہ ہے؟ آسمان میں۔ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی ساری کفیات کو بیان کر رہے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، حدیث طویل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر متمکن ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں، ہر چیز میں ہے، ہر منظر میں ہے، ہر پس منظر میں ہے۔ کئیوں نے یہ بھی کہہ دیا مندر، مسجد، گردوارے، ہر ایک چیز میں اللہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ صوفیوں نے اللہ رب العزت کی ایسی توہین کی، چند پھر لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کی قسم کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں، لیکن اللہ کی شان میں یہ کہہ دینا اللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، عقل میں بات تیرے نہیں آئی، تو نے اللہ کو کہہ دیا تو ایک گورکھ دندہ ہے، نعوذ باللہ۔ الرحمن علی العرش استوى، بتائیے اگر اللہ ہر مخلوق میں ہے، ہر جگہ میں ہے، ہر چیز میں ہے، تو اللہ کو ضرورت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی؟ آپ بتلا دیجیے معراج کہاں ہوا، نبی کریم کہاں گئے، سفر کہاں سے شروع ہوا، جہت کیا تھی، سیر کہاں تھی کی گئی، گئے کہاں پہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر اجماع امت ہے، اجماع امت ہے۔ اجماع امت کو بھی عقیدے ایسے بنا لیے ہیں کہ اجماع امت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جب قصے بیان کرنے کے اوپر آتے ہیں معراج کے، تب یہاں تک کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ اللہ نے پھر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام کے اوپر اپنے پردوں کو اٹھا لیا، نبی کریم نے دیکھ لیا۔ جب قصے بیان کرنے آئے تو اللہ رب العزت کی ذات کو سدرۃ المنتہا کے اوپر نبی محترم کے سامنے بے حجاب کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے عرش، اللہ رب العزت، وہاں پہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیتے جی جاگتے ہوئے کسی آنکھ کی یہ جسارت نہیں ہے کہ وہ رب کا دیدار کر سکے، اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا مجھے نہیں دیکھ سکتا جیتے جی، یہ آنکھ اس قابل نہیں ہے مخلوق کی آنکھ کہ خالق کو اس دنیا میں دیکھ سکے۔ ہاں ایک وقت اللہ تمہیں اور مجھے ایسی آنکھ انشاءاللہ جنتیوں کو دکھائے گا، جنتیوں کو دے گا، جس دن اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے، لیکن اس دنیا کے اندر موسیٰ کو کہا نہیں ہو سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ،
اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا میرا دیدار کر لے گا. ارب ہا تجلیات میں سے ایک تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر پھینکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. میرے بھائیو, ایک پہاڑ, کتنی عظیم مخلوق, کتنی شاندار مخلوق, کتنی طاقت والی مخلوق, اللہ کی اربہ تجلیات میں سے ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکی. تو کہہ رہا ساری کی ساری مخلوقات میں اللہ. پہاڑ کے اوپر بھی تجلی گری, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ مخلوق میں نہیں ہے, اللہ مخلوق سے جدا ہے. اللہ ایک ذات ہے. یہ جو ذات کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس بات پہ نہیں غور کرتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. اگر کوئی ذات ہی نہ ہو, اگر کوئی ذات ہی نہیں, کلام کس نے کیا؟ میرے بھائیو, ہاں یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ موضوع یہ بڑا طویل ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے باقی پہلوؤں کو ختم کر کے سیرت ابراہیم کے اصل پہلو کی طرف ہم جائیں. لیکن ایک آیت آپ نے یاد رکھنی ہے جس سے ہم اگلے خطبے کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. بے شک اللہ عرش پہ ہے, بے شک اللہ سنتا ہے, بے شک اللہ دیکھتا ہے. لیکن یہ کفیات کیسی ہیں؟ کیا اس کی مثال مخلوق سے دی جا سکتی ہے؟ آج جو آپ نے سمجھنا وہ یہ ہے, اللہ کی قسم اللہ مخلوقات میں سے کسی کے اندر نہیں ہے. یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا عقیدہ ہے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, اپنے دل میں ڈوب جا, اللہ کو پالے گا, اللہ تیرے دل کے اندر ہے. یہ باتیں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے تصوف کے اندر, کہتے ہیں ہم مجذوب بن گئے. نعوذ باللہ. مجذوب کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے ہیں, اللہ کی ذات میں جذب ہو گئے ہیں. صوفی جب مر جاتا ہے اس کا عرس ہوتا ہے. نعوذ باللہ. نعوذ. کیا مطلب ہے عرس کا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. شب عروسی, اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کی رات ہے. نعوذ باللہ. کتنا لغف تصور ہے. خالق اور مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اتصال کرتے ہیں. نعوذ باللہ. جیسے دلہا اور دلہن کرتے ہیں, اس کو شب عروسی کہہ کے عرس منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ان گندے اور باطل عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. والدي يا خير عون كان لي عند المحن, أنت يا من تملكين جنة تحت القدم.